وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو واقعتاً پر نور صبح میں، صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تعلیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا محب حسین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار امام حسین سے محبت فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں درخت ہوں، میری پیاری بیٹی فاطمہ اس کی ٹہنی ہے، باب العلم حضرت علی اس کے پھول ہیں، اور میرے شہزادے حسن حسین علیہ السلام اس درخت کا پھل ہیں۔ اور آخر میں دو بار یہ فرمایا یہ حق ہے، یہ حق ہے۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول۔ ناظرین کرام، فرش والوں کو اور عرش والوں کو میری جانب سے، 92 نیوز کی جانب سے اور میرے تمام اسکالرز کی جانب سے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی ولادت کی بہت بہت مبارکباد۔ یعنی آج تذکرہ پاک آپ ہی کا ہوگا۔ ناظرین کرام، آج وجود میں ایک انجانی تحریک ہے، الفاظ توانا ہے، فہم قوی ہے، ارادوں میں پختگی ہے، کیونکہ آج لفظ جرت کو معنی عطا کرنے والے، شجاعت و بہادری کا مطلب سمجھانے والے، حق اور باطل کے درمیان اپنے اور اپنے خانوادے کے مبارک نورانی خون سے واضح لکیر کھینچنے والے، نانا جان کے دین کو بچانے والے اور رہتی دنیا تک حق پرستی کا استعارہ بن جانے والی اس پاک مطہر مقدس و محترم ہستی کی ولادت کی گھڑیاں ہیں، اور اس ہستی کا تذکرہ پاک ہے ناظرین جو رہتی دنیا تک سچائی کا، ہمت کا، جرت کا، بہادری کا، شجاعت کا، استقامت کا، قربانی کا، ایثار کا، توکل کا، وفا کا، حریت کا، تحریک کا، آزادی کا، تنظیم کا، عظیمت کا، صبر کا، شکر کا، راضی و رضا کا، زہد کا، تقوی کا، عبادت کا، عفو درگزر کا، چراغ ہدایت کا، احسان کا، دین مصطفی کی شان کا، اپنے اجداد کی آن کا اور حق کی پہچان کا استعارہ بنے، جو جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں اور جن پر اللہ کی رحمتیں بے حد و بے شمار ہیں، جن کی جائے ولادت مدینہ پاک کی مقدس سرزمین بنی اور جن کا گھرانہ دنیا کے سارے گھرانوں میں ہے سب سے غنی، جن کا نسب پاک سب سے اعلیٰ ہے، جن کی غلامی بخشش کا حوالہ ہے، جن کا گھرانہ نبی پاک کا گھرانہ ہے، ہر زمانہ جن کے اوصاف کا دیوانہ ہے، کائنات کے مالک و مختار جن کے پیارے نانا جان ہیں اور جو اپنی سیرت و کردار میں یکتا و یگانہ ہیں، اسلام کی خاتون اول اور محسنہ اسلام جن کی نانی ہیں، پھپھی جان جن کی ام ہانی ہیں، والد جن کے مولا کائنات ہیں اور والدہ جن کی سیدہ کائنات ہیں، جو قرآن کی متعدد آیات میں جگمگاتے نظر آتے ہیں، جو کردار و اطوار میں خود سراپا قرآن نظر آتے ہیں، احادیث مبارکہ جن کی توصیف میں برملا ارشاد ہوئیں، جن کے ذکر سے گناہگاروں کے دلوں کی کھیتیاں آباد ہوئیں، جو شان مصطفی کے مظہر ہیں، جو
سیرت علی کے حسین جوہر ہیں، شان جن کی زمانے میں بے حد بلند و بالا ہے، جرت و بہادری کا انداز جن کا سب سے نرالا ہے، آذان و اقامت جن کے کان میں نبی نے دی، لعاب دہان مبارک کی گٹھی بھی پیارے نبی نے دی، نام جن کا آسمانوں سے منتخب کر کے اتارا گیا، وجود سے جن کے مظلوموں کو سہارا گیا، ہے مقام و مرتبہ کمال نبی کے نواسے کا، چار سو چرچا ہے آج بھی نبی کے نواسے کا، عجب محبت رسول خدا سید الشباب سے کرتے تھے، دامن رحمت میں سمیٹ کر انہیں سونگا کرتے تھے، جن کا ماتھا، جن کے ہونٹ، جن کا حلقوم بوسہ گاہ رسول بنا، وجود جن کا تسکین و راحت علی و بطول بنا، عقیدتوں کا انداز بھی کیا خوب وہ اپناتے تھے، جھولا جھلانے جبرائیل جن کو سدرہ سے آتے تھے، کشتی میں جن کی مصطفیٰ و فاطمہ شریک ہیں، جبرائیل بھی اس کھیل میں امام کے رفیق ہیں، جن کی شہادت کے چرچے بچپن سے زبان زد عام تھے، جن کے طالب ابراہیم کے بدلے خود خیر الانام تھے، جن کو سید الشہداء کے منصب پر بٹھایا گیا، باطل کے سامنے جن سے حق کا دفاع کرایا گیا، سواری جن کی دوش پیمبر بنی، رضا جن کی رضائے سرور بنی، جو حسین منی وانا من الحسین کے مقام سے نوازے گئے، جو کربلا میں اسی لیے اپنے اہل و عیال کے ساتھ آزمائے گئے، صبر کا، استقامت کا، بہادری و شجاعت کا جو استعارہ بن کے ابھرے، مظلوموں کا، مجبوروں کا اور بے سہاروں کا جو سہارا بن کر ابھرے، نہ ڈرے، نہ جھکے، نہ رکے باطل کے سامنے، پرچم حق بلند کرتے رہے باطل کے سامنے، جن کا اکرام صحابہ بے حد و بے شمار کرتے تھے، غلامی امام میں اپنی زندگیاں ان پر نثار کرتے تھے، حسین منظر زمانے نے دیکھا کہ نماز ہو، سجدے ہو، نانا جان کی پشت پر امام سوار ہو تو حبیب خدا اپنے سجدے طویل فرمائیں، سر منبر ہو، خطبہ ہو اور مبارک داڑھی میں امام ننھی انگشت ہائے مبارک داخل فرمائیں تو کائنات کے تاجور ان کی محبت اور ان سے محبت کا اعلان فرمائے۔ بس یوں سمجھ لیجئے ناظرین، یوں سمجھ لیجئے کہ جو مصطفیٰ و علی و فاطمہ و حسن کے دل کا چین ہے، ہماری عقیدت میں وہ امام علی مقام امام حسین ہیں علیہم السلام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین۔ اللہم فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن بارک وسلم۔ آغاز کرتے ہیں پروفیسر صاحب آپ سے۔ ظاہر آج تو ولادت کا موقع ہے، زمین سے آسمان تک جو ہے وہ ایک رنگ و نور کی بارش ہے۔ سب سے پہلے اور یہ جتنے بھی سوالات ہیں یہ میں پہلے عرض کر دینا چاہتا ہوں، ہماری بساط، ہماری عقل، ہمارا علم اس قابل ہے ہی نہیں کہ ہم ان کی شان بیان کر سکیں، بس حصہ ڈالنے والی بات ہے۔ خاندانی عظمت و رفت امام علی مقام امام حسین، ولادت پاک کا جو منظر اور سرکار علیہ السلام کی جو خاص طور پہ آپ علیہ السلام پر خاص عنایات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم و مکرم جنید اقبال صاحب، آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں ایک ایسا عطر دل و دماغ پر آج چھڑکا ہے جزاک اللہ کہ جس کسی نے بھی توجہ کے ساتھ ان خیالات کو سنا ہے وہ امام علی مقام کی محبتوں سے اپنے دل و دماغ کو معطر و معمر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کرتا رہے گا۔ سیدنا حضرت سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آل محمد کی شمع ہیں، اللہ، اہل صفا کا قبلہ ہیں، اور آپ باغ رسالت اور باغ ولایت میں ایک حسین ارغوانی رنگ کے پھول بن کر قبائے گلگوں پہنے اس انداز میں دنیا کے اندر تشریف لائے کہ آپ نے حق و صداقت، جرأت و شجاعت، سخاوت و ایثار اور عزم و استقلال کی وادیوں کو ابد الآباد تک اس انداز سے مہکا دیا کہ جس نے بھی اپنے آپ کو ان وادیوں میں معطر و معمر بنانا ہے وہ امام علی مقام سید الشہداء امام حسین رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں پہنچے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ کس انداز میں دنیا میں تشریف لائے ہیں؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمائیں
اور بخاری اس کی روایت کریں کہ میری آنکھوں نے دیکھا اور میرے کانوں نے سنا کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے باغ رسالت کے اس خوبصورت پھول کی انگلیوں کو اپنی انگلیوں میں پکڑ کر اپنے جسم پر اس انداز سے چڑھانا شروع کیا کہ پکڑتے پکڑتے جب ان کے پاؤں رسالت کے سینے پر آ گئے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا حسین اور آگے آؤ اور آگے آؤ۔ جب ان کا منہ مبارک رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ کے سامنے آیا، آپ نے اسے چوما، اللہ پیار دیا، اللہ لعاب دیا اور فرمایا کہ اے اللہ، اللہم احبہ، اے اللہ اس سے محبت کر، اللہ انی احبہ، میں بھی اس سے محبت کرتا سبحان ہوں۔ اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہیں سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ، سفینہ نوح کے وہ مالک واہ۔ کہ جن کے دامن سے وابستہ ہوئے بغیر کائنات کا کوئی فرد یہ کہے کہ مجھے نجات ملے گی، مجھے کامیابی ملے گی، سوال ہی نہیں، سوال ہی پیدا نہیں، سوال ہی پیدا نہیں۔ اچھا دیکھیں خاندانی عظمت کتنی بلند ہے نا، آپ یہ دیکھیں کتنے حسین خاندانی یعنی عظمتوں میں اور جھرمٹوں میں جو ہے تشریف فرمائے، وہ بھی تو بتائیے نا آپ ذرا سا۔ جی، جن کا نانا رسول، جن کا بابا علی مرتضیٰ، جن کے گھر میں جبریل امین علیہ السلام کی آمد ہو، کون سی زبان ہے جو ان کی عظمتوں کا احاطہ کر سکے، ان کو بیان کر سکے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن حکیم کی آیت وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا کے تحت لکھا کہ ایک عربی آیا اور اس نے امام حسین رضی اللہ عنہ سے سوال کیا، جی، اور سوال کرنے کے ساتھ ہی اس نے کہا کہ اے حسین، میں نے آپ کے جد امجد سے، آپ کے نانا سے سنا ہے کہ سوال جس سے مانگا کیا جائے اس میں 4 خوبیاں ہونی چاہیے۔ اچھا وہ کیا؟ نمبر 1 وہ حسین ہو، سبحان اللہ۔ نمبر 2 وہ حامل قرآن ہو، نمبر 3 شجاعت و بصالت اس کی پہچان ہو، کیا کہنے، اور اس کے علاوہ چوتھی بات اس نے یہ کہی کہ اے حسین رضی اللہ تعالی عنہ، اس میں عرب کی شرافت ہو، اور میں یہ 4 چیزیں آپ کے اندر اتنی جامعیت کے ساتھ دیکھ رہا ہوں۔ آپ کا نانا عربی، آپ کے بابا عربی، آپ کی ماں عربی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، آپ حاکم ہیں تو کیا خوبصورت شرافت کے پیکر، حامل قرآن میں کیا کہوں کہ آپ کے گھر میں تو قرآن نازل ہوتا ہے، اور آپ کا حسن، اللہ اکبر، آپ کے حسن کا ذکر کرتے ہوئے امام جامی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ ظاہری حسن بھی ملا تھا کہ آپ جہاں بھی رونق فروز ہوتے، لوگ راستے کی روشنی وہیں سے تلاش کرتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوالی کا دامن اپنے اس انداز سے بھرا کہ وہ خوشیاں مناتا ہوا وہاں سے گیا۔ تو ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج ہم ان مبارک لمحوں میں اس پیارے نام کو اپنی زبان پر لا رہے ہیں، ان کے ذکر سے اپنے کانوں کو مسرور کر رہے ہیں۔ کیا کہنے مفتی صاحب، کنور مہندر سنگھ بیدی نے کہا تھا کہ زندہ اسلام کو کیا تو نے، حق و باطل دکھا دیا تو نے، جی کے مرنا تو سب کو آتا ہے، جی کے مرنا تو سب کو آتا ہے، مر کے جینا سکھا دیا تو نے۔ تو ذرا بتائیے کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی فضائل، اب دیکھیے ظاہر ہے قرآن پہ آپ تو خود مطلب سراپا قرآن ہے، چلتا پھرتا قرآن ہے، آپ کے فضائل سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرامین کی روشنی میں اور قرآن کی روشنی میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و صحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ جنید اقبال صاحب اللہ آپ کو سلامت رکھے، بہت اچھی آپ نے گفتگو فرمائی، پروفیسر صاحب نے فرمائی۔ میں ایک بات سے اپنی بات کا آغاز کروں گا۔ حضرت امام حسین علی مقام علیہ السلام کے بارے میں
جب بھی گفتگو کا آغاز کیا جائے یہ سمجھ کر کے کیا جائے یہ میرے پاک نبی کے جسم پاک کا حصہ ہے اللہ، اور جسم پاک کا حصہ ہونے کی وجہ سے جو خصوصیات اللہ نے ان کو عطا فرمائی ہیں وہ کسی اور کے حصے میں نہیں آئی۔ اللہ۔ حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں سیدہ زہرا پاک اور سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین علیہم السلام ان کے بارے علیہم السلام ان سب کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ان کو جو اللہ نے طہارت عطا فرمائی ہے اس مقام کو دنیا کا کوئی فرد بھی نہیں پہنچا۔ اب آپ دیکھیں جب حضرت سیدنا امام حسین علی مقام علیہ السلام کی ولادت بسعادت ہوتی ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ماں وہ ہے کہ جو بچے کو جنم بھی دے تو نماز نہ چھوٹے، اب یہ طہارت کا سلسلہ دیکھیں، اور دوسری وہ ماں وہ ہے کہ مہینے میں جس کی کبھی کوئی نماز نہ چھوٹے۔ اللہ، اب نظام ولادت کیا ہے کہ کائنات کی ہر ماں کی وہ جو مجبوری ہوتی ہے وہی غذا بنتی ہے اولاد کی، اور سیدہ زہرا کا دامن اس سے پاک تھا۔ تو حضرت امام حسین کا دنیا میں تشریف لانا بھی انوکھا ہے کہ ان کی غذا وہ عام بچوں والی نہیں تھی، وہ نور خدا غذا لے کر آئے۔ اور پھر جب پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے جناب جبرائیل امین کو فرمایا جبرائیل ولد لمحمد ابن، محمد عربی کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، جاؤ جا کر انہیں مبارکباد دو، اللہ، اور مبارکباد دے کر انہیں کو اس کا نام حسین رکھ دیں۔ اللہ۔ جنید اقبال صاحب دیکھیے کہ حضرت امام حسین علی مقام تشریف لاتے ہیں زہرا پاک کی گود میں اور اللہ مبارکباد کا پیغام بھیجتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے اگرچہ یہ صورتاً بیٹا علی کا ہے حقیقتاً یہ بیٹا نبی کا ہے، اور جا کر کے اسے کہو کہ میری طرف سے مبارک ہو اے محمد تجھے حسین دیے، حسین دینے والا خود مبارکباد کا پیغام بھیجے، اور جبرائیل جو رسول ملائکہ ہے وہ لے کر آئے اور محمد عربی اس پیغام کو وصول فرمائے۔ اب آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ ولادت امام حسین کا جشن کیا ہوگا، اور نام بھی پھر آسمانوں سے عطا اور فرمایا، نام بھی خود آسمانوں سے اللہ پاک نے فرمایا اس کا نام حسین رکھ دو۔ اچھا یہ بھی بڑی عجیب بات ہے، امام حسن کا نام اور امام حسین کا نام صرف یا کا فرق ہے، اور یا یہ تصغیر کے لیے ہے کیونکہ حسن پاک سے چھوٹے تھے، وگرنہ حسن کے سارے لفظ امام حسن میں ہے، حسن کے سارے لفظ امام حسین میں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے حسن جائے گا کہاں، خیرات یہیں سے پائے گا، حسن جائے گا کہاں، اس لیے کہ حسن و حسین دونوں تصویر محمد عربی ہیں، حسن تو سارے کا سارا مصطفیٰ سے وابستہ ہے، اور پھر لعاب دہن مبارک بھی عطا فرمائے، اور لعاب دہن عطا فرمائے۔ اور یہاں یہ بھی میں بات عرض کروں گا، آپ دیکھیں آپ نے جو مجھے کہا تھا آیات سے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، آیت نازل ہوتی ہے تو پنجتن پاک میں حسین پاک میں ہے، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، پوچھا جاتا ہے وہ رشتہ دار کون ہے تو میرے پاک نبی نے فرمایا علی، زہرا، حسن، حسین، اس میں بھی حسین پاک ہیں۔ اور قرآن مجید میں اگر ہم شہیدوں کا تذکرہ پڑھیں اور آیات پڑھیں تو سید الشہداء حضرت امام حسین علی مقام ہے، اور پھر دیکھیے رسول کرم کا انداز، ایک ہے میرے پاک نبی کا لعاب عطا فرمانا، اور ایک یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے یہ دیکھا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام امام حسین کی زبان کو یوں چوستے تھے جیسے کوئی بندہ کھجور کو چوستا ہے۔ جنید بھائی کھجور کو چوستے ہوئے بندہ مزہ لیتا ہے، تو جس کی زبان کو چوس کر محمد عربی لطف لیں نصیب والے وہی ہیں جو ذکر امام حسین میں کیا اور پھر قرآن میں جن جنتیوں کا ذکر آیا تو آپ سید الشباب اہل الجنہ، بالکل۔ اور پھر دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسین کو کن عزتوں کے ساتھ نوازا ہے، یہ کوئی تھوڑی بات ہے، حسین منی وانا من حسین، ہم یہ پڑھ دیتے ہیں اور گزر جاتے ہیں، حسین مجھ سے ہیں میں حسین سے ہوں۔ اس پر ملا علی قاری لکھتے ہیں، ملا علی قاری کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے حضور نے فرمایا ہما کالشیء واحد، ہم دونوں ایک کچھ ہیں، مجھے حسین سے جدا کر کے نہ دیکھنا، حسین کو مجھ سے جدا کر کے۔ دنیا میں وہ گمراہ ہوتے ہیں جو پاک حسین کو نبی سے جدا کر کے دیکھتے ہیں، ہدایت انہی کا مقدر بنتی ہے جو حسین پاک کو نبی کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ بلکہ میں اگلا جملہ کہوں گا، اور یقیناً جو مسلمان قسم کے اور مومن ناظرین ہیں ان کی طبیعت خوش ہوگی، کائنات میں خوش قسمت وہ ہیں جو حسین میں مصطفیٰ دیکھتے ہیں، جو حسین میں مصطفیٰ دیکھتے ہیں۔ ہمیں امام حسین پاک کا نام نامی اس میں گرامی لیتے ہوئے یہ دیکھنا چاہیے سیرت مصطفیٰ والی ہے، صورت مصطفیٰ والی ہے، رنگت مصطفیٰ والی ہے، حسن مصطفیٰ والا ہے، نور مصطفیٰ والا ہے، خون مصطفیٰ والا ہے۔ اور آپ دیکھیں جب سیدہ زہرا پاک نے عرض کی تھی کہ میرے بیٹوں کو کچھ دیں تو آپ نے حضرت امام حسین کو کیا دیا تھا، فرمایا وَأَمَّا حُسَيْن فَلَهُ جُرَّتِي وَجُودِي، حسین کو صرف جرت نہیں دی، مصطفیٰ نے اپنی جرت دی، سخاوت بھی دے دی، اور جود صرف سخاوت نہیں دی، اپنی سخاوت دی۔ اس کا مطلب یہ ہے صورت مصطفیٰ کا مظہر بھی حسین ہے، سیرت مصطفیٰ
کا مظہر بھی حسین ہے، جرأت مصطفیٰ کا مظہر بھی حسین ہے، جود مصطفیٰ کا مظہر بھی حسین ہے۔ اور اسی حدیث میں حضور نے فرمایا احب اللہ من احب حسینہ، کہ حسین مجھ سے، میں حسین سے، اور جو جو حسین سے پیار کرے گا رب اس سے پیار کرے گا۔ اس پر صرف ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ من اس میں موصول ہے، مفید عموم ہے۔ اللہ شکل نہیں دیکھتا، اللہ صورت نہیں دیکھتا، اللہ بولی نہیں دیکھتا۔ یہ پنجابی ہے، سریکی ہے، پشتو ہے، عربی ہے، اجمی ہے، کالا ہے، گورا ہے، پڑھا ہوا ہے، ان پڑھ ہے، نیک ہے، گناہگار ہے، کچھ نہیں دیکھتا اللہ۔ جس کے سینے میں حسین کا پیار آ جاتا ہے اس سے پروردگار پیار کرتا ہے۔ تو میں 92 کی ساری ٹیم کو اور انتظامیہ کو اس بات کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، آج کا پروگرام صرف پروگرام نہیں ہے، یہ امام حسین کی نیاز مندی کر کے اپنے آپ کو رب رسول کی بارگاہ میں پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ آج کا پروگرام ایکچولی نظریہ محبت ہے ڈاکٹر صاحب، اور وہ آپ ہی کی بات کہ وہ رام پرکاش ساحر نے کہا تھا نا کہ ہے حق و صداقت میرا مسلک ساحر، ہے حق و صداقت میرا مسلک ساحر، ہندو بھی ہوں شبیر کا شہدائی بھی۔ اب ذرا یہ بتلائیے کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام سے، اب ظاہر ہے وہ تو ہم بیان کر ہی نہیں سکتے کہ وہ کیا حلاوتیں تھیں، کیا محبتیں تھیں، کیا مٹھاس تھی نانا جان کی، خاص طور پر اپنے نواسے کے لیے، لیکن ذرا بتائیے کہ سرکار علیہ السلام کی عطائیں، آپ کی محبتیں امام علی مقام کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید بھائی کوئی اس میں شک نہیں ہے کہ بڑا شاندار آپ نے انٹرو دیا ہے، اور صحیح بات یہ ہے کہ میرا دل کر رہا تھا آج آپ بولتے جائیں، شرمندہ نہ کیجیے، ماشاءاللہ بڑا ہی شاندار، اور یہ حق بنتا تھا آج کے پروگرام کا جس خوبصورت انداز سے آپ نے کیا، اور قبلہ مفتی صاحب نے اور پروفیسر صاحب نے بڑی خوبصورت گفتگو فرما دی، اور وہی سلسلہ ہے محبتوں کا اور عطاؤں کا جو بیان ہو رہا ہے۔ سب سے بڑی عطا جناب امام حسین علیہ السلام کے لیے یہ ہے کہ رب رحمان نے اپنے رسول کے ذریعے آپ کو سردار جنت بنایا ہے، سردار جنت بنایا۔ اس میں یہ ایک شبہ ہو جاتا ہے بعض اوقات، ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ خالق جنت خدا ہے، خالق جنت نے مصطفیٰ کریم کو مالک جنت بنایا، اب مالک جنت نے حسین کو سردار جنت بنا دیا، کیا اچھا، لہذا اس میں کوئی جھگڑے والی بات نہیں ہے اگر ہم حضرت امام حسین علیہ السلام کی سرداری کی بات کرتے ہیں، کیونکہ جو جنت کے مالک ہیں وہ جسے چاہیں سرداری عطا فرما دیں، انہوں نے جناب امام حسن کو اور حسین کو سرداری عطا فرما دی۔ یقیناً ان کا بنانا ان کا ہی تو بنانا، اللہ ہی کا تو بنانا ہے، بالکل، اور ان کا بننا ان کا ہی تو بننا ہے، یہی بات ہو رہی ہے۔ اور یہ سب سے اعلیٰ وہ وجود ہے جسے رب رحمان نے اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کا حصہ بنایا ہے۔ بہت ساری احادیث ہیں، بہت ساری عطائیں ہیں، محبتوں کا تذکرہ ہے، اور میں سلام محبت پیش کرنا چاہوں گا حضرت ابو ہریرہ کو کہ سب سے زیادہ روایات جو محبت اہل بیت میں جناب ابو ہریرہ کے ذریعے امت تک پہنچی ہیں، اور وہ یہ روایت کرتے ہیں، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، جس کی طرف پروفیسر صاحب نے اشارہ فرمایا کہ سامعات اذنا یہاتان و ابصرت عینا یہاتان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، کسی اور کی آنکھوں سے نہیں، اور اپنے کانوں سے سنا ہے، یہ تاکید پیدا کر رہے ہیں، اور کیفیت کیا ہے؟ وَهُوَ آخِذٌ بِكَفَّيْهِ جَمِيعًا حُسَيْنًا، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین کو اپنی ہتھیلیوں سے پکڑا ہوا تھا، وَقَدَمَاهُ عَلَىٰ قَدَمَيْ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو صاحبان اولاد ہیں اور اس وقت ہماری بات سن رہے ہیں وہ ذرا توجہ کریں اس جملے پہ کہ امام حسین کے قدم رسول اللہ کے قدموں پہ ہیں، اپنا پوتا ہو، اپنا نواسا ہو، بیٹا ہو، بیٹی ہو، جب باپ ماں دادا دادی نانا نانی محبت کرتے ہیں، اس کیفیت میں جا کے ذرا آنکھیں بند کر کے منظر دیکھیے، سرور کائنات نے اپنے قدموں پہ کھڑا کیا ہوا ہے، اور ساتھ ارشاد فرما رہے ہیں حزقتن حزقتن ترک عین بکا، کہ بیٹا اور آگے آؤ، اے میرے شہزادے اور آگے آؤ، اور وہ اتنے آگے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک تک پہنچے، پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افتح فاکا، اپنا منہ کھولو، افتح فاکا ثم قبلہ، اب کھلے ہوئے منہ کو میرے رسول نے چوما ہے، اب کیا چوما ہوگا یہ ذرا خود اندازہ کر لیجئے۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کیا، میرے مولا اس حسین سے جو محبت کرے گا میں محمد اس سے محبت کروں گا، جو محب حسین ہوگا
کیا خوبصورت اسم گرامی کا بھی آج آپ نے انتخاب کیا ہے، میرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محب حسین ہیں، تو جو بھی محب حسین ہوگا وہ محبوب مصطفیٰ ہو جائے گا، اور جو محبوب مصطفیٰ ہے محبوب خدا ہو جائے گا۔ حضرت برا بن عازب کہتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حامل الحسین ابن علی علی عاتقہ، کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب حسین بن علی کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا ہوا تھا۔ اس سے بڑی عطا کیا ہے کہ آپ راکب دوش نبوت بن گئے ہیں، رب رحمان نے یہ مقام عطا فرمایا، اور پھر اپنے کندھوں پہ اٹھا کے کہا مولا میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما۔ تو جب میرا رب بھی محبت فرماتا ہوگا تو پھر یہ سنت الہیہ بھی ہے، سنت مصطفیٰ بھی ہے، سنت صحابہ بھی ہے، اور دیگر اہل بیت کی سنت بھی ہے کہ ہمیں بھی ان سے محبت کرنی چاہیے۔ اور یہ اشارہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ میرے آقا اتنی محبت کرتے تھے کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے خود دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لعاب حسین کو اس طرح چوس رہے ہیں جس طرح انسان کھجور کو چوستا ہے۔ اور آخری ایک جملہ یہ ہے، آج ہمیں یہ سمجھنا بہت ضروری ہو گیا ہے کہ روایات میں آتا ہے میرے آقا جناب عائشہ کے گھر سے نکلے اور جناب زہرا پاک کے گھر کے پاس سے گزرے، اور جناب امام حسین کے رونے کی آواز آئی تو میرے آقا نے کہا فاطمہ اس کا خیال رکھا کرو، الم تعلمی ان بکاءہ یؤذینی، کیا تم جانتی نہیں ہو کہ اس کا رونا مجھے اذیت دیتا ہے؟ تو جب میرے آقا کو مدینہ میں حسین کا رونا اذیت دیتا ہے تو کربلا میں رونا کتنا اذیت دیتا ہے، ہماری توجہ۔ مفتی صاحب خاص طور پہ جہاں پہلے تو میں چاہوں گا کہ آپ اکابرین امت کے بارے میں بتائیے کہ اکابرین امت آج تک اپنے لیے یہ سرمایہ حیات سمجھتے ہیں کہ ہمارے 2 لفظ یا 1 لفظ جو ہے ان کی بارگاہ میں قبول ہو جائے خراج تحسین، تو ہم کیا پیش کریں گے؟ ایک تو آپ یہ بتائیے۔ دوسرا غیر مسلموں کو آپ دیکھیے صاحب، بڑے بڑے لیڈرز، بڑے بڑے شعراء، بڑے بڑے دانشور جو ہیں آج تک لکھ رہے ہیں، آج تک، اور ہر شخص یہ کہتا ہے کہ ہمارے ہیں حسین۔ بتائیے۔ حضرت سیدنا امام حسین علی مقام علیہ السلام پہ غیر مسلموں کا نذرانہ تو بار بار آپ پیش کر رہے ہیں، اور ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اہل بیت کی محبت سے نوازا ہوا ہے، جس کا اظہار آپ کی گفتگو سے ہوتا رہتا ہے۔ اللہ نسلوں میں بھی یہ سرمایہ سلامت رکھے۔ میں حضرت سیدنا امام حسین علی مقام کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے سے قبل ایک جملہ کی وضاحت کر دوں جو لوگ دیکھ رہے ہیں۔ بڑی سیدھی سادی بات یہ ہے کہ صحیح العقیدہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاں مودت خاندان رسول کی کمی نہ ہو اور تکریم صحابہ کی کمی نہ ہو۔ کیا کہن یہ اصولی بات ہے۔ اہل بیت کا سچا نوکر نبی کے صحابہ کی تکریم کو بھلا نہیں سکتا، اور سچے دل سے صحابہ کی عزت کرنے والا تعظیم مودت اہل بیت کو بھلا نہیں سکتا۔ درست۔ اب حضرت سیدنا امام حسین علی مقام کے لیے میں اس بات سے اپنی گفتگو کا آغاز کرنے لگا ہوں۔ ابن کثیر نے البدایہ و نہایہ کے اندر روایت نقل کی ہے، کانا جسد الحسین یشبہ جسد رسول اللہ، حضرت امام حسین کا جسم مبارک نبی پاک کے جسم مبارک کے مشابہ تھا۔ اب آپ نے کہا ہے اکابر امت، تو ہمارے ہاں تو اکابر امت شروع ہوتے ہیں صحابہ سے، اور باقی سارے بعد میں ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام میں سے جو کوئی دیکھتا تھا امام حسین کو تصویر رسول سمجھ کے دیکھتا تھا، سبحان اللہ، اور تصویر رسول سمجھ کے دیکھتا تھا، تو پیار کا بھی وہی انداز تھا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنازے پر امام حسین علی مقام کے ساتھ ہیں، واپسی پر امام حسین تھوڑا سا آرام فرمانے لگے تو انہوں نے اپنے حضرت حسین پاک کے جوڑوں کو اپنے کپڑے سے صاف کرنا شروع کر دیا۔ حضرت سیدنا امام حسین علی مقام علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ آپ صحابی رسول ہیں، بزرگ ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے جو اس وقت لفظ کہے وہ یہ تھے، کہا حسین جو کچھ میں آپ کے بارے میں جانتا ہوں اگر زمانہ جانتا ہوتا تو لوگ آپ کو اپنی گردنوں پر اٹھائے پھرتے، اب زمین پر نہ چلتے۔ اور یہی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، بیمار تھے، مروان پوچھنے آ گیا، مروان کے مقدر میں تو خیر اہل بیت کا ذکر ہوتا ہی نہیں، وہ پوچھنے آیا، حضرت ابو ہریرہ نے چھیڑ دیا ہوگا ذکر حسنین کریم ہے، وہ کہنے لگا ایک بات میری سمجھ میں نہیں آتی، میں جب بھی آپ کو دیکھتا ہوں حسن حسن کرتے ہو، حسین حسین کرتے ہو۔ جناب ابو ہریرہ اٹھ کے بیٹھ گئے، پہلے بیمار تھے، اٹھ کے بیٹھ گئے۔ اس کے نتیجہ ایک یہ بھی ہے کبھی کبھی کوئی مروان ہتھیں چڑھ جائے تو بڑی بہادری کے ساتھ اسے ذکر اہل بیت سنانا چاہیے، یہ صحابہ کی سنت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا مروان اب سن، میں کیسے نہ حسن حسن حسین حسین کروں، میں نے اپنی آنکھوں کے سے دیکھا ہے، میں رسول اللہ علیہ السلام کے ساتھ تھا، حسنین کریمین کے رونے کی آواز آئی، نبی پاک علیہ السلام تشریف لے گئے، اور نبی پاک علیہ السلام نے، میں شارٹ کر رہا ہوں، آخری باتیں کر رہا ہوں، کہ حضرت امام حسن کو لیا اور حضرت امام حسن کے منہ میں زبان دی، وہ چوستے چوستے
چوستے سو گئے. پھر حضرت امام حسین کو لیا, ان کے منہ میں زبان دی, وہ چوستے چوستے سو گئے. آپ نے اسے مخاطب کر کے کہا کہ جس ابو ہریرہ نے حسنین کے ساتھ یہ انداز اپناتے رسول کو دیکھا ہو, وہ حسن حسن اور حسین حسین نہ کرے تو اور کیا کرے. اور آپ نے جہاں تک بات کی ہے اکابر کی, تو میں تمام اکابر کو سلام کرتے ہوئے, چونکہ وقت چاٹ ہے, میرے نزدیک معین بے کساں والی ہند حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری پاک, قیامت تک کا بر صغیر پاک و ہند میں ہر ہونے والا مسلمان غریب نواز واللہ وہ 4 مصرے ذہن میں آ رہے تھے, عطا کیجیے, غریب نواز کے کوٹے میں ہوگا. تو جس غریب نواز نے یہاں آ کر اسلام کی شمع کو فروزاں کیا ہے, ان کے جو اشعار ہیں, اور میں بڑی خوبصورت سی بات کرنے لگا ہوں تنقید کے بغیر, یہ عجیب بات نہیں ہے, مسلک کوئی بھی ہو اپنے پیشانی پہ شاست حسین لکھا ہوتا ہے, بادشاہ حسین لکھا ہوتا ہے. میں تو یہاں سے یہ سمجھا ہوں کہ جو محبت حسین کے دعوے دار ہیں ان کو بھی حاضری دینی پڑتی ہے ولیوں کی بارگاہ میں. سبحان اللہ, عطا ہو جائے 4 مصرے. اور خواجہ غریب نواز اجمیری پاک نے کہا شاہ است حسین, بادشاہ است حسین. اور یہاں پر ایک جملہ اور, اچھا اس کا معنی بھی سمجھائیے عام سننے والوں. معنی بھی عرض کرتا ہوں, شاہ است حسین, حسین شاہ ہیں, حسین بادشاہ ہیں. ابھی ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ سرکار نے فرمایا کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حسنین جنت کے سردار ہیں. ملا علی قاری یہاں پر تڑپے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ کیا کہنا ان کی سرداری کا, جن کی سرداری کا اعلان سید الانبیاء کرے. اللہ, کائنات کے سردار ہیں کہ نبیوں کے سردار جن کی سرداری کا اعلان کرے. تو آپ فرماتے ہیں شاہ است حسین, حسین شاہ ہیں, بادشاہ است ہیں, حسین بادشاہ ہیں. اچھا یہ بڑی عجیب بات ہے, شاہ بود نہیں کہا کہ وہ تھے, اب بھی ہیں. ہر زمانہ میرے حسین کا ہے. واہ واہ, ہر زمانہ میرے حسین کا ہے. اچھا حسین بادشاہ ہیں, کسی کی شاید سمجھ میں نہ آئے تو میں ایک حدیث ساتھ ملا دیتا ہوں. میرے پاک نبی نے فرمایا تھا حسن حسین دونوں میرے پھول ہیں. اچھا پھول کا ایک اصول ہے, پھول درخت کے ساتھ قائم رہتا ہے. اگر پھول درخت سے کٹ جائے تو سوکھ جاتا ہے, اور اگر درخت سوکھ جائے تو پھر پھول سوکھ جاتا ہے. اگر درخت سے پھول کٹے نہ, درخت کی جڑ سوکھے نہ, پھول بھی نہیں سوکھتا. کیا کہنا. اب میرا نبی ہے درخت, حسین ہے پھول, خاتم النبیین کا درخت باقی ہے, اس پر حسین کا پھول باقی ہے. اس لیے یہ زمانہ سمجھ لے جب تک میرے محمد کی نبوت باقی ہے حسین کی بادشاہی بھی باقی ہے. وہ 4 مصرے مکمل کر دیں. شاہ است حسین, بادشاہ است حسین, دین است حسین, دین پناہ است حسین. حسین دین بھی ہے, دین کی پناہ بھی ہے. جنید صاحب میں اپنے سننے والوں کو کہوں گا کوئی کسی غلط فہمی میں نہ رہے, سارا دین حسین ہے اور سارا حسین دین ہے. دین کو حسین سے جدا نہ کرو, حسین کو دین سے جدا نہ کرو. جو دین کا باغی ہے وہ حسین کا باغی ہے, جو حسین کا باغی ہے وہ دین کا باغی ہے. جس نے حسین پہ حملہ کیا اس نے دین پہ حملہ کیا. اور دین پناہ است حسین, دین کی پناہ بھی حسین ہے اور دینداروں کی پناہ بھی حسین ہے. سرداد نداد دست در دست, سرداد نداد دست در دست یزید. میرے پاک حسین نے سر دیا, اپنا سب کچھ دیا, لیکن یزید پلید کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دے کر زمانے کو جینا سکھا دیا کہ جینا سیکھنا ہو تو حسین سے سیکھو, اور دین پہ قربان ہونا سیکھنا ہو تو حسین سے سیکھو. حقا کے بنا لا الہ است حسین. حسین کی کربلا کی قربانی نے بتا دیا کہ حضرت امام حسین کلمے کی بنیاد بن گئے. سبحان اللہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا کتاب الشفا کی جانب چلتے ہیں. وبائی امراض سے نجات کا وظیفہ آپ کو بتلاتے ہیں کہ جو شخص نماز عشاء کے بعد سورہ یوسف کی آیت نمبر 68 روزانہ 300 بار پڑھنے کا معمول بناتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہر قسم کی وبائی امراض سے محفوظ رکھتا ہے. ہر وقت ناظرین اکرام کوشش کریں باوضو رہیں اور درود پاک کا عمل جو ہے جاری رکھیں. حضرت امام حسن علیہ السلام کا کمال قول مبارک ہے کہ خاموشی جہالت کو چھپانے کا آلہ ہے, عزت کی حفاظت کا ذریعہ ہے, خاموش رہنے والا راحت و اطمینان میں رہتا ہے. شبت رسول لخت دل مرتضی کی بات, دل کا اجالا پا رہے خیر
نساء کی بات دل کا اجالا پا رہے خیر النساء کی بات جس کو حسین منی کہے شاہ مرسلی جس کو حسین منی کہے شاہ مرسلی سب عاشقوں کا ورد ہے اس پیشوا کی بات سب عاشقوں کا ورد ہے اس پیشوا کی بات تسکین یاب دل ہوئے راضی خدا ہوا تسکین یاب دل ہوئے راضی خدا ہوا محفل میں جب ہوئی تھی شہ کربلا کی بات محفل میں جب ہوئی تھی شہ کربلا کی بات ساجد جو گل ہے پانچ تن کے باغ کا ساجد جو گل ہے پانچ تن کے باغ کا حوروں کے لب پہ اس کی ہے مدح و ثنا کی بات صفت رسول لخت دل مرتضیٰ کی بات دل کا اجالا پا رہے خیر النساء کی بات